واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی، سب سے پہلے جو ہمارا پچھلا سبق تھا علم النحو کا، جس کا عنوان تھا اسم غیر متمکن کی اقسام، اور اس میں مضمرات، اسماء اشارہ، اسماء موصولہ، اسماء ظروف، اسماء اصوات، اسماء کنایات اور اسماء اصوات، اسی طرح مرکب بنائی وغیرہ. اگر اس میں سے کسی اسٹوڈنٹ کے ذہن میں کوئی بات ہے جو سمجھ نہیں آئی تو وہ فوراً پوچھیں تاکہ ہم اپنا آگے سبق جو ہے وہ شروع کریں. میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تمام چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. آگے ہم نیا سبق شروع کرتے ہیں. صفحہ نمبر 25، فصل نمبر 6. ہماری آج کی بحث ہے اسم منصوب. منصوب جس کی نسبت کی گئی ہو. مضاف مضاف الیہ میں بھی، اور اسی طرح مسند الیہ میں ہم نے یہ چیز پڑھی تھی کہ مضاف وہ ہوتا ہے جس کی نسبت کی جا رہی ہو، اور مضاف الیہ وہ ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو. اسی طرح مسند کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مسند وہ ہے جس کی نسبت کی گئی ہو، اور مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف نسبت کی گئی ہو. تو مقصود نسبت، جو ہمارا مقصود ہے وہ ہے نسبت. جب کسی اسم کی نسبت کسی کی طرف کی جاتی ہے تو اس میں تو بعض صورتیں ہوتی ہیں وہ مسند اور مسند الیہ کی طرح ہوتی ہیں، یا بعض اوقات وہ مضاف الیہ کی صورت بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف نسبت کرنے کے لیے، یعنی اگر میں ہوں تو میں نے اپنے علاقے کی طرف اگر نسبت کرنی ہے، یا اپنے قبیلے کی طرف اگر نسبت کرنی ہے، یا کسی شخصیت کی طرف اگر نسبت کرنی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس علاقے کا نام، اس جگہ کا نام، اس شخصیت کا نام، اس قبیلے کا نام، اس شہر کا نام، جو بھی ملک کا نام، اس کے آگے آخر میں ایک یا لگا دیتا ہوں. یا کوئی بھی نسبت کرنے والا ہے تو وہ اس کے آخر میں ایک یا لگا دیتا ہے، اور اسے ہم کہتے ہیں یا نسبت. ٹھیک ہے، اس سے مقصود کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس علاقے کی طرف میری کیا ہے، نسبت ہے، میں اس علاقے سے منسوب ہوں، میں اس شخصیت سے منسوب ہوں. ٹھیک ہے، میں اس قبیلے سے منسوب ہوں یا نسبت لگانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ
جب کسی اسم کو اسم منصوب بنانا ہو تو اس کی کیفیت، اس کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے ہم نسبت کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کو اسم منصوب میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی اسم منصوب، اسم کے آخر میں نسبت کے لیے یائے مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب یا صفت نسبتی کہتے ہیں۔ اسم منصوب کہہ لیں یا صفت نسبتی کہہ لیں، ایک ہی چیز ہے۔ اب انہوں نے دو چیزیں کامن بتا دی ہیں، جنرل بتا دی ہیں، ویسے تو ان کے قواعد آگے آئیں گے تفصیلاً، لیکن دو چیزیں انہوں نے جنرل بتا دی ہیں کہ ایک ہم نے یائے مشدد لگانی ہے، یعنی جو آخر میں ہم نے یا لگانی ہے وہ تشدید والی ہو، جس کے اوپر وہ 3 دندانوں والی شد ہوتی، اور اس یا سے پہلے جو ہے وہ زیر ہو، کسرہ ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم اردو میں لگاتے ہیں نا، مثلا کہتے ہیں جی فلاں، کوئی نام کسی کا آپ نے سنا ہو جی لاہوری، ٹھیک ہے، نام کیا لکھا ہے لاہوری، تو اردو کا تو سمپل ہی طریقہ ہے نا کہ آپ یا لگائیں اور یا کی نسبت سے زیر ویسی آ جائے گی، لاہور ہے تو لاہوری، ٹھیک ہے، فیصل آباد ہے تو فیصل آبادی، ٹھیک ہے، اسی طرح ملتان ہے تو ملتانی، بغداد ہے تو بغدادی۔ اردو میں بھی یہی طریقہ ہوتا ہے نا، یہی طریقہ اس سے ملتا جلتا ہی یہی عربی میں، ٹھیک ہے۔ تو اسم کے آخر میں یا نسبت لگانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی شے کا تعلق ہے، جیسے بغدادی یعنی بغداد کا رہنے والا، یا بغداد کی پیدا کی ہوئی چیز، لکھا تھا نا میڈ ان جاپان، میڈ ان پاکستان، ٹھیک ہے، تو یہ وہی ہے۔ اور ہندی ہند کا رہنے والا یا ہند کی پیدا کی ہوئی چیز، ٹھیک ہے۔ صرفی کیا کہتے ہیں نا یہ فلاں بندہ بڑا نحوی ہے، فلاں بندہ بڑا صرفی ہے، نحوی صرفی ہے، تو نحوی صرفی مطلب کیا، مطلب اس کا یہ کوئی نام کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یا وہ صرف سے مراد کوئی ہماری اردو والی صرف ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف مراد نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ صرف کا ماہر ہے، وہ نحو کا ماہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو صرفی علم صرف کا جاننے والا، نحوی علم نحو کا جاننے والا۔ یہ جو بھی 3-4 انہوں نے مثالیں دی ہیں، ہر مثال میں ہم دیکھیں گے کہ آخر میں یا مشدد ہے اور اس سے پہلے کیا ہے، کسرہ ہے، زیر ہے۔ تو اس بندے کی، جس بندے کے اینڈ پہ یہ ہوگا ہندی بغدادی صرفی نحوی، جس کے اینڈ پہ ان ناموں میں سے کوئی نام ہوگا، تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس بندے سے اس بندے کی اس نام سے کوئی نسبت ہے، اس کی بغداد سے کوئی نسبت ہے، اس کی ہند سے کوئی نسبت ہے، اس کی صرف سے کوئی نسبت ہے، اس کی نحو سے کوئی نسبت ہے، تو ہمیں نسبت معلوم ہو جائے گی، تعلق جو ہے وہ ریلیشن کا پتہ چل جائے گا کہ بھئی اس کا اس سے کوئی تعلق، کوئی جوڑ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے باقاعدہ قاعدے ہیں، قواعد ہیں، اصول ہیں، کہتے ہیں ذیل میں نسبت کے چند ضروری قاعدے لکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے؟ ایک ہے الف مقصورہ، کہتے ہیں جب کلمہ میں تیسری، جیسے پڑھتے ہیں نا موسیٰ، عیسیٰ، مصطفیٰ، ٹھیک ہے، یہ موسیٰ کے اوپر جو ہم لگاتے ہیں نا کھڑی، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ، اس کو کیا کہتے ہیں، الف مقصورہ، تو ہوتا وہ الف ہے نا اصل میں، وہ کھڑی زیر یا کھڑا زبر یا کھڑی زبر بھی پڑھ لیتے ہیں بعض اوقات، تو ہوتا وہ الف ہے، چونکہ اس کو چھوٹا کیا ہوتا ہے نا، قصر کا معنی ہی یہی ہے کہ کسی چیز کو چھوٹا کر لینا، کم کر لینا، ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں الف مقصورہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ الف جو چھوٹا کیا ہوا ہے۔ موسیٰ کے اوپر
کھڑی ہوتی ہے، عیسیٰ، مصطفیٰ، ٹھیک ہے، اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر تو کوئی نام ایسا ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیسے اس کے آخر میں یا نسبت لگائیں گے؟ کہتے ہیں جب کلمہ میں تیسری یا چوتھی جگہ واقع ہو تو واو سے بدل جاتا ہے، اس الف کو واو سے بدل کر ہم اس کے آخر میں وہ یا مشدد لگا دیں گے اور اس سے پہلے زیر لگا دیں گے۔ موسیٰ ہے تو موساویجن، عیسیٰ ہے تو عیساویجن، مولا ہے تو مولاویجن، ٹھیک ہے۔ اور اگر الف مقصورہ پانچویں جگہ ہو تو پھر اس کو گرا دینا ہے، پھر گر جاتا ہے، جیسے مصطفیٰ ہے تو مصطفیجن، ٹھیک ہے۔ تو الف مقصورہ کے حوالے سے دو قاعدے ہمارے سامنے آ گئے ہیں۔ اگر تو وہ تیسری یا چوتھی جگہ ہے تو پھر اس کو واو سے بدل دیں گے، آخر میں یا مشدد لگا کر پہلے زیر لگا دیں گے، اور اگر وہ تیسری بھی نہیں ہے، چوتھی جگہ بھی نہیں ہے، پانچویں جگہ پہ ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہ الف مقصورہ جو ہے اس کو گرا دیں گے، اس کو حذف کر دیں گے، ختم کر کے جو ہے وہ اسی جو آخری حرف ہوگا اس کے نیچے زیر لگا کے آخر میں یا مشدد لگا دیں، مستفیض، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا قاعدہ ہو گیا الف مقصورہ کا۔ دوسرا ہے الف ممدودہ، ٹھیک ہے۔ یہ وہ الف ہوتا ہے جس الف کے بعد حمزہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ، اور ممدودہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس الف کو کھینچ کر لمبا پڑا مد کی جاتی ہے نا، مد سے ہے ممدودہ، کھینچا ہوا، جس الف کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے سماؤن، ٹھیک ہے، تو یہ الف جو ہے وہ لمبا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں الف ممدودہ کے بعد والا حمزہ واو سے بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ سما ان سے سما ویژن، الف اپنی جگہ رہے گا، الف کے بعد جو حمزہ ہے وہ واو میں بدل جائے گا، اور واو کو ہم زیر دے دیں گے اور اس کے بعد کیا لیں گے؟ یا مشدد لے آئیں گے۔ سما ان سے سما ویژن، اور بیضاء سے بیضاء ویژن، دو چیزیں ہوگی۔ تیسرا قاعدہ یہ ہے جس اسم میں یا مشدد پہلے ہی سے موجود ہو وہاں یا نسبت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم ویسے ہی اپنے نام کے ساتھ لگا لیں گے تو پتہ چل جائے گا جی یہ اصل میں بندہ اس کی طرف اپنی نسبت کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے شافعی ایک امام کا نام ہے، اور شافعی مذہب شافعی رکھنے والے، امام شافعی کا نام تو ہے ہی، لیکن امام شافعی کے بعد جو بندہ اپنے نام کے ساتھ شافعی لگائے گا تو ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ بندہ مذہب شافعی کی طرف اپنی نسبت کر رہا ہے، بتانا چاہ رہا ہے کہ بھئی میں امام شافعی کے مذہب سے، مسلک سے، ان کے فکر، ان کی سوچ سے میرا تعلق ہے، ان کی فقہ سے میرا تعلق ہے، یہ بندہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو شافعی، اسی طرح حنفی چلتا ہے، تو حنفی اگر کسی بندے نے اپنے نام کے آخر میں لگایا ہوگا تو ہم کیا سمجھیں گے کہ یہ بندہ فقہ حنفی کی طرف اپنی نسبت کر رہا ہے۔ حنبلی تو پتہ چلے گا جی یہ بندہ فقہ جو حنبلی ہے یا امام احمد بن حنبل جو ہیں ان کی طرف اپنی نسبت کرنا چاہ رہا، تو وہاں یا مشدد پہلے ہی لگی ہے، لہذا میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈبل نہیں لگائیں۔ تو جس اسم میں یا مشدد پہلے ہی سے موجود ہو وہاں یا نسبت لگانے کی ضرورت نہیں، جیسے شافعی ایک امام کا نام ہے، اور شافعی مذہب شافعی رکھنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں یہ بات بھی ہے آپ کے علم کے لیے کہ امام شافعی کا یہ اصل نام نہیں ہے شافعی، اصل نام ان کا کچھ اور ہی ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی آپ میں سے بتائے گا اسٹوڈنٹس میں سے کہ امام شافعی کا اصل نام کیا ہے؟ نام مع ولدیت۔ محمد ادریس۔ واضح کریں، ابھی واضح نہیں ہے، قریب قریب تو ہے۔
ٹھیک ہے، ہمارے ڈاکٹر اردو صاحب، کے مطابق سیدنا محمد ادریس۔ محمد بن ادریس الشافعی۔ آپ تو خود استاد ہیں، میں نے اس لیے کہا کہ اسٹوڈینٹس میں سے کوئی بتائے۔ سر میں بھی یہاں اسٹوڈنٹ ہی ہوں۔ نہیں نہیں، کیوں گنہگار کر رہے ہیں؟ اچھا چلے ماشاءاللہ۔ یہ محمد بن ادریس، عربی میں اردو کے اعتبار سے محمد ادریس، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو ان کا اصل نام محمد بن ادریس ہے، تو یہ شافعی، یہ ایک الگ وجہ تسمیہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں تیسرا یہ اصول سمجھ آیا کہ جس اسم کے آخر میں یا مشدد پہلے سے موجود ہوگی وہاں پہ ہم یا مشدد یا نسبت نہیں لگائیں گے۔ اچھا جی، چوتھا اصول یہ ہے جب اسم میں تائے تانیث ہو تو وہ نسبت کے وقت گر جاتی ہے۔ جیسے کوفتن ہے، کوفہ شہر کا نام ہے نا، علاقے کا نام ہے، تو جب اس کی طرف نسبت کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ کوفیون، تا گر جائے گی۔ مکہ تن ہے تو مکی جن، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو اسم فعیلتن اور فعیلتن کے وزن پر ہو اس کی تا بھی گر جاتی ہے، جیسے مدینہ فعیلہ کے وزن پر ہے تو وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ گر جائے گی، تو کیا ہو جائے گا؟ مدنی جن۔ اور جوہینہ، یہ بھی ایک قبیلے کا نام ہے، قبیلہ جوہینہ عرب میں مشہور قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، تو یہ فعیلہ کے وزن پر ہے تو اس کی تا بھی گر جائے گی، کیا ہو جائے گا؟ جوہا نیجن۔ تو چوتھے میں دو باتیں ہیں، تائے تانیث بھی گر جائے گی اور جو اسم فعیلتن اور فعیلتن کے وزن پر ہوگا اس کی تا بھی گر جاتی ہے، اور اس کی مثالیں انہوں نے دے دی ہیں۔ پانچواں قاعدہ یہ ہے جو اسم فعیل ان کے وزن پر ہو اور اس کے آخر میں یا مشدد ہو تو پہلی یا کو دور کر کے واو سے بدلیں گے اور واو سے پہلے فتح دے کر آخر میں یا نسبت لگا دیں گے۔ جیسے ایک بھی آگے کر دیجیے۔ جی بساد بھائی یہ کتاب کا پیج کر دیں 12 پر۔ جیسے علی سے علاوی، نبی سے نبا ویجن، تو اصول کیا ہوا کہ علی یہ فعیل کے وزن پر ہے، علی، تو ہم نے کیا کیا کہ جو آخر یا ہے، جو پہلی یا ہے اس کو دور کر کے واو لائی اور واو سے پہلے کیا ہم نے دے دی؟ فتح دے دی، لیکن یہاں پہ انہوں نے فتح نہیں دی ہوئی بلکہ کیا کیا ہے؟ کسرہ ہی ہے۔ تو اصول اصل میں یہی ہوگا کہ واو لے آئیں گے، باقی اصول وہی ہوگا، ٹھیک ہے، کہ اس کو اس سے پہلے جو ہے وہ کسرہ ہی رہے گی، علاویجن اور نبی سے نابا ویجن۔ تو پانچواں اصول یہ ہوا جو اسم فعیل ان کے وزن پر ہوگا اور اس کے آخر میں دو یائیں ہیں، فعیل ان کے وزن پر ہے اور آخر میں دو یا ہیں، تو جو پہلی یا ہے اس کو واو سے بدل دیں گے اور آخری یا کو مشدد ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے، پہلی یا کو واو سے بدل دیں گے اور آخری یا کو مشدد ہی یعنی یا نسبت کے طور پر ہی رہنے دیں گے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ نسبت ہو جائے گی، اسم منصوب میں کنورٹ ہو جائے گا۔ چھٹا اصول یہ ہے اگر یا چوتھی جگہ بعد کسرہ کے واقع ہو، یعنی کسرہ کے بعد یا چوتھی جگہ پر ہے اور زیر کے بعد ہے تو یا کو حذف کریں گے یا پھر اس کو واو سے بدل دیں گے، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ یا کو گرانا بھی جائز ہے اور اس کو واو سے بدلنا بھی جائز ہے، کب؟ جب یا چوتھی جگہ ہوگی زیر کے بعد ہوگی، جیسے دہلی ہے، دہلی، اب یہاں یا چوتھی جگہ ہے اور یا سے پہلے زیر ہے، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ یا کو گرا دیں، یا کو گرا کر آخر میں یا نسبت لگا دیں، دہلی ہو جائے گا، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اس یا کو گرائیں نہیں، واو سے بدل دیں اور آخر میں یا نسبت لگا دیں، دہلاویجن، یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ ساتواں اصول یہ ہے اگر کسی اسم کے آخر سے حرف اصلی حذف کر دیا گیا ہو تو نسبت کے وقت وہ واپس آ جاتا ہے، تو یہ تو کامن سی بات ہے، روٹ ورڈ جو ہیں، ٹھیک ہے،
بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسم کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس میں کوئی حرف علت ہوتا ہے، تو اسم کے آخر میں بعض اوقات حرف علت جو ہے وہ حذف بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم یہ نسبت لگائیں گے تو پھر وہ جو حرف اصلی ہے وہ کیا ہو جائے گا، واپس آئے گا، اور اس کے بعد یہ نسبت لگے گی۔ جیسے اخن ہے تو یہاں اصل میں واو موجود تھی، تو جب ہم یہ نسبت لگائیں گے تو آخاویجن وہ واپس آ جائے گی، اب ان سے آباویجن واو واپس آ جائے گی، دمون سے دماویجن واو جو ہے وہ واپس آ جائے گی۔ تو کسی اسم کے آخر سے اگر حرف وہ حذف کر دیا گیا تھا، لیکن جب یہ نسبت لگائیں گے، اسم منصوب بنائیں گے، تو پھر وہ کیا ہے، واپس آ جائے۔ یہ تو 7 اصول ہو گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بعض الفاظ کی نسبت خلاف قیاس آتی، یعنی یہ جو اوپر قاعدے بیان ہوئے ہیں نا، ان میں سے کسی قاعدے پر نہیں آتی نسبت، وہ خلاف قیاس ہے، اور وہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کوئی زیادہ الفاظ نہیں ہوتے، اور ان کی 1-2 مثالیں انہوں نے دے دی ہیں، جیسے نور سے نورانی۔ اب دیکھیں نور 3 لفظ ہیں، تو نہ تو نوریجن آیا ہے نہ نوراویجن آیا ہے، کوئی صورت نہیں ہے، بلکہ نور کے بعد الف لگا، پھر نون لگا، پھر یہ نسبت لگی، ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا بنا، جا کر اسم منصوب ہوا ہے۔ اسی طرح حق سے حقانیجن، یہ بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، رئی سے رازیجن، یہ بھی ایسے ہی ہے، بادیتن سے بادابیجن، یہ بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض الفاظ ایسے ہوں گے، اور وہ بہت کم ہوں گے، کہ جن کی نسبت جو ہے وہ خلاف قیاس، مطلب کسی قاعدے قانون کے مطابق نہیں آئے گی، بلکہ اس کے برعکس آ سکتی ہے۔ بعض الفاظ ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اسم منصوب، جب ہم نے کسی چیز کی طرف، کسی علاقے کی طرف، کسی شخصیت کی طرف اپنی نسبت کرنی ہے، اسم منصوب اس کو بنانا ہے، تو اس کو لانے کا طریقہ کیا ہوگا۔ اب یہاں سے آپ میں سے اگر کوئی اپنے علاقے کی طرف نسبت کرنا چاہ رہا ہے، شہر کی طرف نسبت کرنا چاہ رہا ہے، قبیلے کی طرف نسبت کرنا چاہ رہا ہے، یا ملک کی طرف نسبت کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ بآسانی دیکھ سکتا ہے کہ میں اپنی نسبت جو ہے اس کو کس طرح ڈیفائن کروں گا، اس کو اسم منصوب کس طرح بناؤں گا، وہ بآسانی معلوم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارا سبق ہے علم الصرف۔ علم الصرف میں ہم فعل مضارع اور اس کے ساتھ جو 2 اس سے ملحقہ گردانے ہیں، نفی تاکید بلام نون اور نفی جاحت بلام میم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے سوالات بھی آپ نے حل کر لیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگلی جو ہماری گردان ہے بالکل آسان ہے، اور بنانا بھی بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ہے صفحہ نمبر 20 فصل نمبر 4۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فعل مضارع جو ہوتا ہے اس کے معنی کے اندر ہمیں تاکید کی ضرورت ہوتی ہے،